جو ہیں باقی وہ رکے ہوئے ہیں اور رک جائیں گے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. پاکستان سے وہی لیبر آگے جا سکے گی جو سکل لیبر ہوگی, جو سیکھی ہوئی ہوگی. پوری دنیا نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لینا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں, کوئی آپ بات کرنا چاہیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم چلی ہے. آپ زیرت آدمی ہیں, ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے پیغامات بھی نشر ہوتے ہیں, اس کی جماعت بھی جو ہے اس کو کرتے ہیں. کیا حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اس پر مکمل پابندی عائد کر کر تو اس کو کیوں نہیں, اس کو کوئی نصیحت بھی کر دیں آپ کہ اگر اس کی کوئی علاج ہو سکتا ہے ممکنہ تو وہ بھی کر دیں؟ دیکھیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس کی بجائے حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا جواب حکومت دیتی. اس بیچارے نے تو آگے پھر کرنی ہے. جب آپ روزانہ فوج کو اٹیک کریں گے تو وہ تو بات کرے گا. اگرچہ پرسوں تارڑ صاحب نے دونوں تارڑ برادران نے پریس کانفرنس کی, لیکن اب بھی آگے بھی ذمہ داری سیاسی مذہبی قائدین کی ہے کہ وہ اس حوالے سے بات چیت کریں. فوج کے ترجمان کو نہ آنا پڑے کہ وہ آ کے تو اپنا, آخر وہ سپہ سالار پوری قوم کا ہے, تو وہ جو اس کے بچے ہیں, جو اس کی فوج ہے 7 لاکھ, ان کے دلوں میں بھی تو دکھ جاتا ہے کہ نہیں جاتا کہ ہمارے سپہ سالار کو ایک طرف پوری دنیا پذیرائی دے رہی ہے, یعنی ارض حرمین شریفین کے جنود ہونے کا اعزاز مل رہا ہے آپ کو. ٹرمپ کہتا ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے فیلڈ مارشل سے ملنا, اور آپ کے ملک کے اندر چند لوگ جو ہیں وہ, آپ مجھے بتا دیں, خود خان صاحب کے جو وہ میسیج آیا, اس کو پی ٹی آئی میں سے کتنے لوگوں نے, ان کے کتنے ممبران پارلیمنٹ نے جو ہے وہ آگے پھیلایا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ سے متفق نہیں ہیں. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں, نہ ہماری جو ہے پارٹیوں میں جمہوریت ہے اور نہ ہم ملک میں صحیح طرح جمہوریت چاہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا, موبائل جو ہے وہ بچے ہر بندے کے پاس ہیں, سوشل میڈیا بھی ہے, اور ماضی میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ممالک لائک افغانستان اور انڈیا سے آپریٹ ہوتے رہے. اس سارے سینیریو میں جو کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہانیاں آتی کہاں سے ہیں, اور جو ان کو کہانی بنا کے آگے پروپیگنڈا کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کس حد تک کارروائی کی؟ دیکھیں, ہم نے پچھلے سال محرم پہ اس پہ کام کیا تھا, تو 70 سے 80% یہ ہندوستان اور بیرونی دنیا سے یہ جو ہے پھیلایا جاتا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے, آپ ہی کے ساتھی تھے یہاں پر چند لوگ, جو دل کہتا ہے, جتنا دل کہتا ہے, جس طرح دل کہتا ہے اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں. کوئی گرفت نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میرے متعلق کچھ لوگوں نے گفتگو کی ہے, ہمیں 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ہم متعلقہ ادارے کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے. وہ انشاءاللہ لگتا ہے کہ کوئی 10 سال بعد ہی ہوگا. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان کے ساتھ بھی کام انہوں نے کیا, آپ کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان واقعی ذہنی مریض ہیں, کیا وہ اس طرح کی ان کی حالت موجود ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی جو یہاں پہ سفرا ہے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہے کہ وہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں. میں سمجھتا ہوں جب آپ اپنے ملک کے سپہ سالار کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو جواب میں آپ کو کوئی حلوہ نہیں پیش کرے گا. جواب میں آپ کو اس سے سخت الفاظ ملنے چاہیے. یعنی دیکھیے, ایک حد ہوتی ہے نا, اس حد سے آگے کیا. اس سے پہلے اس طرح کے الفاظ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہے نہیں کہے نا. کیوں کہنے پڑ گئے؟ جب آپ حد کراس کریں گے تو کہیں تو آپ کو روکا جائے گا. تو خان صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو مان لیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں سے بات چیت سے مسئلہ حل ہونا ہے. یہ جو رویہ ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد آئی ایس پی آر نے جو کی ہے, اس کے بعد ایک مہم شروع کر دی گئی ہے, دوبارہ پروپیگنڈا دوبارہ کیا جا رہا ہے, اچھالا جا رہا ہے. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا کہ ان کو جو ہینڈلر ہیں ان کو پکڑا بھی جائے گا, لایا جائے گا, اور اس خلاف بھی ایسا. میں سمجھتا ہوں جو ملک کی سلامتی کے خلاف نکلتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو, اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. جو فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرے, جو فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرے, اور جو جھوٹے بیانیے تخلیق کرے. آپ یہ دیکھیں پچھلا پورا 1 ہفتہ کیا کچھ نہیں کہا گیا.
کچھ لوگوں نے بغاوت کرا دی، کچھ لوگوں نے گرفتار کرا دیا، کیا کچھ نہیں ہے، آپ جائیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں۔ یہ ایسے کذاب ہیں کہ صرف چند اپنے ڈالروں کے لیے یہ نہیں خیال کرتے کہ ان کے اس پراپوگنڈے کا جو عوام پر جو ہے اور عام آدمی جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے، اس سے آپ کی معیشت کتنی متاثر ہوتی ہے، بیرونی دنیا میں اس کا کیا اثر جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ تربیت کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کی پریس کانفرنس علماء دین ہوں یا کوئی بھی ہو تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مقاومت کا راستہ نکلے اور تربیت پہ آپ بہت زیادہ فوکس ہیں۔ تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے جب وہ آپ بات کرتے ہیں تو علماء کرام کی ایک جو جماعت ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو ڈوز کرتے ہیں جو آپ اتنی محنت کر کے ایک ماحول پیدا کرتے ہیں؟ تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے کوئی پلاننگ موجود ہے کہ ہم کم از کم ایک پیج پہ آ جائیں سارے، اور جو ہم میں سے نکل کے کوئی اختلافاتی رائے رکھتے ہیں تو کم از کم پاکستان کے لیے یا ملک کے لیے یا کوئی ایک ہی نقطے پہ تو ہمیں چرچا؟ دہشت گردی کے خلاف تو پوری قوم ایک ہے، کسی مکتبہ فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیغام پاکستان پہ 18,000 علماء سائن کر چکے، شیخ الازہر کے سائن ہیں، امام کعبہ کے سائن ہیں، ہم سب لوگوں کے سائن ہیں پیغام پاکستان کے اوپر۔ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہم سب ایک ہیں۔ سیاسی میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو، وہ صدر مملکت ہیں، مفاہمت کے بادشاہ بھی کہلاتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان مل بیٹھے اور پاکستان کو جو موجودہ حالات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں، اب معاشی میدان کے اندر پاکستان کو مزید آگے لے جانے کے لیے سب مل کر محنت کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔